خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لے لیا، ابراہیم کو امتحان کی منزلوں سے گزارا، اور جب ابراہیم ان امتحانات میں مکمل طور پہ کامیاب ہوئے، تب ہم نے ان کو عہدہ امامت سے سرفراز کیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ جناب ابراہیم کے امتحان کی اگر آپ فہرست مرتب کریں تو جناب ابراہیم کی امتحانات بڑے سخت ہیں، اور اللہ نے یہ عہدہ امامت، یہ ان کو امامت کا منصب کسی تفویض میں نہیں دیا ہے، کسی بخشش میں نہیں دیا ہے، یہ تفویضاً نہیں ہے، یہ منصب جناب ابراہیم کا کمایا ہوا منصب ہے، یہ اپنی محنتوں سے کمایا ہوا منصب ہے۔ اور دیکھیے، امتحان کبھی صرف مصیبتوں میں مبتلا کر دینے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، ہم بھی اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جو اللہ امتحان لے رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ غلطی اور گناہ کے لیے اللہ نے ایک یوم جزا منتخب کر رکھا ہے، ایک دن ہے یوم حساب جس کا نام ہے۔ تو یوم حساب میں وہ سب چیزیں باز پرس ہوں گی، لیکن کبھی کبھی اللہ انسان پہ مصیبتیں اس لیے ڈالتا ہے، پریشانیاں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اس کے نفس کا امتحان ہو سکے کہ ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہ جانے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کون سی غلطی ہوگی، نہیں، سزا اور جزا کا حساب تو یوم حساب ہوگا۔ اس دن اللہ حساب لے گا کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے تھے اور کیا کیا نیکیاں کی تھیں۔ یہاں یہ دنیا یوم حساب نہیں ہے، یہ دنیا تو صرف اس لیے ہے کہ تمہاری آزمائش گاہ ہے، اسی لیے کہا کہ یہ عاقبت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بوگے ویسا وہاں کاٹو گے۔ تو اس لیے دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا۔ جو ہم یہاں کر رہے ہیں یہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم یہاں سے چھوٹ گئے۔ اچھا، یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانون میں ہیں۔ دیکھیے، وسیم بھیا بیٹھے ہیں، ماہر قانون ہے، تو اب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہندوستان کے قانون کے جرائم میں جن کا اندراج ہے، جس کو کہتے ہیں CRPC، دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر آف کنڈکٹ۔ تو کون کون سے قانون، کون سی دفعہ لگے گی، کون سی کیا لگے گی؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ ایک عدلیہ ہے جو اس دنیا کے بعد ایک عدلیہ ہے، ایک عدالت ہے، ایک کورٹ ہے، ایک مقام جسٹس ہے، ایک مقام انصاف ہے جو اس دنیا سے پرے ہے، اس دنیا کے بعد ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ خودکشی کرنا ہر قوم کے، ہر ملک کے قانون میں جرم ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خودکشی CRPC میں بھی جرم ہے۔ اور اب جرم کیسے ہے کہ یعنی اب اگر کوئی آدمی خودکشی کرے اور ناکام ہو جائے تب تو پولیس پکڑے گی، اور اگر کامیاب ہو گیا تو دنیا کی عدالتوں اور پولیس کی گرفت سے آزاد ہو گیا، ہے نا؟ تو میں تو اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ یہ دنیا خودکشی کے اقدام کی ناکامیاب اقدام کی سزا دیتی ہے، کامیاب اقدام کی تو سزا ہی نہیں ہے۔ وہ اقدام ناکامیاب جو ہوتا ہے اس کی سزا ہے، یہاں پکڑا جاتا ہے آدمی اور پھر جیل اور ٹرائل اور یہ سب دنیا بھر کی چیزیں۔ لیکن اگر کامیاب ہو گیا اپنے مقصد میں تب تو وہاں چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قانون ہے اور کوئی قانون ایسا ہے کہ جس کے لیے سزا لازمی ہے، تو اگر دنیا کے قانون سزا نہ دے سکا اسے،
اگر دنیا کے قانون کے ہاتھ سے نکل گیا، بچ کے نکل گیا آدمی، تو عقلاً کسی نہ کسی اس دنیاوی عدالت کے بعد عقلاً کسی عدالت کی ضرورت ہے کہ جہاں یہاں کے لوگ سزا نہ دے پائیں وہاں اللہ سزا دے دے ان کو. عقلاً کسی عدالت کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر ہے نہیں. تو اس لیے امتحان، اب یہ امتحان کی منزلیں بہت ساری ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مصیبت ڈال کے ہی امتحان نہیں لیتا، اللہ آپ کے توکل کا، اللہ آپ کے ایمان کا، اللہ آپ کی نیت کا امتحان لیتا ہے. بھئی امتحان کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف کاپی اور پرچے پہ لکھا جانا والا امتحان تھوڑی ہے، وہ تو لفظ ہے. امتحان طرح طرح کے ہوتے ہیں. کبھی امتحان کسی آدمی کو کسی اپنی امانت دے کے اس کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں امانت دار ہیں کہ خیانت کرنے والے ہیں، تو یہ ایک امتحان ہے. ایک امتحان وہ ہوتا ہے جو کاپی اور پرچے کے ساتھ ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے، جو امتحان گاہ میں ہوتا ہے. ایک امتحان وہ ہے، کچھ امتحان وہ ہے. تو اب جناب ابراہیم کے امتحان تو عملی امتحان بھی لیے گئے کہ اب یہ عملی امتحان، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے جادے پہ قائم رہنے کے لیے کتنا انسان کو عزم ضروری ہے، اس کا امتحان ہے. اپنے جادے پہ قائم رہنے کے لیے انسان کے دل میں کتنا عزم ہے، کتنا ٹھوس ارادہ ہے اس کا امتحان ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے ہوتی ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے شمشان گھاٹ میں مردے جلائے جاتے ہیں، تو کتنی لکڑی چاہیے ہوتی ہے ایک مردے کو جلانے کے لیے، ایک انسان کو جلانے کے لیے. تو ہم جانتے ہیں کہ 1-2 کوئنٹل لکڑی کافی ہے ایک جسد خاکی کو جلانے کے لیے. لیکن اب نمرود نے جو اکٹھا کی لکڑیاں، تو اس کا اتنا بڑا انبار ہوا کہ تاریخ نے لکھا کہ اتنا بڑا انبار ہوا کہ طائر آسمان پہ پرواز کر کے اڑ نہیں جا سکتے تھے، اگر جو اڑنا چاہتے تھے ادھر سے تو وہ جل کے گر جاتے تھے. تو اب اتنا بڑا انبار، اچھا اب اتنی اگر لکڑیاں اکٹھا کی گئیں تو کیا ایک دن میں اکٹھا ہو گئی ہوں گی؟ سالوں لگا ہوگا اتنی لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے. اعلان عام ہے حکومت کے طرف سے کہ جس کے پاس جو ہے لکڑی کا وہ لا کے یہاں ڈھیر کرے. تو اب سالوں یہ لکڑیاں اکٹھا ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر روز جناب ابراہیم امتحان میں مبتلا ہو رہے ہیں. یعنی یہ ڈرانے کے لیے ان کو کیا جا رہا ہے کہ اپنے دعوے سے باز آ جائے. تو یعنی یہ لگاتار ان کے عزم کا امتحان ہے. یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے عزم سے نہیں پلٹتے ہیں، جو ان کا استحکام کے ساتھ جو اپنا ایمان ہے اس کے اوپر قائم ہے. اب حضور والا دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ اب لکڑیاں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، لکڑیوں کو جمع کرنے کے لیے اب جگہ ہی نہیں بچی. اب جتنا ہو سکتا تھا کلیکشن سب ہو گیا، اپنے منزل اتم تک پہنچ گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اب صاحب جو ہے وہ یہ ہوا کہ اب اس میں آگ لگائی جائے. تو اب آگ لگا جانے کے بعد اب یہ ہوا کہ جب اتنی بڑی آگ روشن ہو جائے گی تو جناب ابراہیم کو اس میں ڈالے گا کون؟ اب اس زمانے میں ایسی بڑی بڑی کرینیں تو تھی نہیں. تو حضور والا یاد رکھیے کہ جہاں انسانی عقل کسی بھی فعل بد کو انجام دینے کے لیے ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے جناب شیطان کا منصوبہ شروع ہوتا ہے نا، کہ جہاں سے تک انسان سوچ سکتا ہے. اب یہاں تک یہ ہوا کہ اب ہوا، تو اب یہ منجنیق کی ایجاد قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اس کی تعلیم دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ارادہ بد انسان رکھتا ہے اور اس ارادہ بد کی تکمیل میں کچھ اڑچنیں آتی ہیں تو ایک صاحب موجود ہیں جو ان اڑچنوں کو دور کر سکتے ہیں. درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. تو اب انہوں نے آ کے مشورہ دے دیا کہ ایسا ہے کہ ایک یہ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ سرکس میں جوائنٹ ویل ہوتا ہے، بڑے بڑے جھولے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ایک
بنایا جائے اور اس کو پھر انسان گردش کرے اور پھر اس کے بعد اس کا جہاں آدمی بٹھالا جائے اس کا وہ پٹرا کھل جائے اور پھر وہ سیدھے جا کر کے ناچ کے وہاں جا کر گر جائیں صاحب. تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اب جب منجنیق بن رہی ہے تو منجنیق کو کوئی فوراً دیر ہو گئی, وہ کوئی ان کے پاس عزم الہی ہے یا ان کے پاس اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کہا کن اور بن گئی. تو نمرود کے پاس تو کوئی کن کا فارمولہ تھا نہیں, وہ تو الہی فارمولہ ہے. اس نے کہا کہ کن تو کن ہو گیا سب. اب جب منجنیق بن رہی ہے تو اب منجنیق کے بننے میں بھی کتنا ٹائم لگا ہوگا. میں کہتا ہوں یہ بھی ہر دن جناب ابراہیم کا امتحان ہے. ایک تو وہ تو یہ دیکھیے کہ امتحان کا ڈیوریشن دیکھیے, امتحان کی مدت دیکھیے کہ کتنے دنوں تک امتحان چل رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, خائف کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اتنے دیر تک امتحان چلا. اب صاحب جناب منجنیق بن کے تیار ہو گئی. اب صاحب جب یہ ہوا کہ اب جناب ابراہیم کو اس امتحان کے لیے اب منجنیق میں ڈال کے اب پھینکا جائے, تو لیجئے چلیے وہ منزل بھی آ گئی کہ جناب ابراہیم اب منجنیق میں بیٹھ گئے اور اب اس کو گردش دی گئی. اب یہ ہے کہ یہ اس مومنٹم کے ساتھ, اس رفتار کے ساتھ وہاں گرا دیے جائیں گے. تو حضور والا اب یہ دیکھیے کہ جناب ابراہیم منجنیق سے نکل چکے ہیں اور آگ کے بیچ میں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ سائنس کا ایک فارمولہ ہے کہ جو بھی چیز کوانٹم اسپیڈ, یعنی کوئی چیز جتنی زیادہ وزنی ہے اگر وہ کسی چیز سے جاتی ہے تو اس کی اسپیڈ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. جیسے کار ہے, سائیکل ہے مان لیجیے, تو سائیکل سے اگر آپ 10 کلومیٹر کی چیز سے جائیں کسی سے ٹکرائیں تو چوٹ کم لگے گی. لیکن اب اگر 80 کلومیٹر کی اسپیڈ سے کار جا رہی ہے اور کسی سے ٹکرا جائے تو کار کا وزن تو اتنا ہی ہے, لیکن کار کا وزن اپنی اسپیڈ کی بنا کے اوپر ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے. یعنی اگر کار سمجھ لیجئے کہ 1 کوئنٹل کی ہے اور اس کی اسپیڈ 80 کلومیٹر کی ہے تو وہ 8 کوئنٹل کا امپیکٹ ڈالے گی جس چیز سے ٹکرائے گی, طاقت بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح ہوائی جہاز کا ہے کہ ہوائی جہاز آپ نے دیکھا ہوگا جب اڑتے ہیں اور 900 کلومیٹر اور 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے, تو وہاں پہ برڈ ہٹ ہو جاتا ہے, چڑیا ٹکرا جاتی ہے. تو ایک فاختہ جو 300 گرام کی ہوتی ہے وہ 30 ٹن کا امپیکٹ ڈالتی ہے, مطلب پروپیلر اڑ جاتا ہے. یعنی اسپیڈ سے اتنا زیادہ امپیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سائنس کا فارمولہ ہے. اب جناب ابراہیم منجنیق سے نکل چکے ہیں اور ایک انسان کا عام جتنا وزن ہوتا ہے 60 کلو کے رہے ہوں گے, 70 کلو کے رہے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کا نوری جسم تو مجھے قرآن نے بتایا, لیکن جسدی جسم کتنا وزنی تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. نہ اس زمانے میں یہ ویٹ مینجمنٹ والے ہوا کرتے تھے کہ وزن کم زیادہ ہے, وزن کم کرو, زیادہ کرو, یہ کرو وہ کرو. تو بہرحال جو بھی ان کا وزن رہا ہو اس سمے, تو اب وہ جناب ابراہیم منجنیق سے نکل چکے ہیں اور آگ کے درمیان ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وقفہ کتنا کم ہے, یعنی اس کو سیکنڈز میں اگر کیلکولیٹ کریں تو بس سیکنڈز کا وقفہ ہوگا یا سیکنڈ سے بھی کم. اب اس بیچ میں جاتے ہیں اور جیسے ہی منجنیق میں بٹھالے گئے اور منجنیق سے نکالے گئے, اب صفوف ملائکہ میں تلاطم, اے میرے معبود ایک ہی بندہ تو تھا اس روئے زمین پر جو تیری عبادت کرتا تھا, تجھے وحدہ لا شریک مانتا تھا. اے میرے معبود اب یہی بندہ نظر آتش ہونے جا رہا ہے. اے میرے معبود کچھ قدرت کر اپنی تاکہ اس ابراہیم کو بچا لے جو تیری تنہا شخص تھا, تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا, تیری توحید کا اقرار کرنے والا صرف ایک شخص تھا. اب وہ بھی جو ہے آتش میں جلنے والا ہے, وہ بھی آگ میں جلنے والا ہے. تو جناب خالق کائنات نے فرمایا جناب جبریل سے کہ جبریل کیا چاہتے ہو؟ کہا خداوندہ کچھ مدد کر ابراہیم کی. اب ابراہیم تو بس آگ میں جانے ہی والے ہیں. اب دیکھیے یہ وقفہ کتنا کم ہے, اب یہ تو آگ میں جانے ہی والے ہیں. تو کہا مدد کرنا چاہتے ہو تو جاؤ مدد کرو. اب جناب جبریل آتے ہیں, ابراہیم منجنیق سے نکل چکے ہیں, آگ کے مابین ہے, منجنیق اور آگ کے درمیان ہے, وقفہ ہے کہ سیکنڈ یا اس سے کم. اور آ کے کہتے ہیں, سلام کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ السلام علیکم, اے نبی اللہ کوئی حاجت؟
اب یہ کہتے ہیں کہ اے نبی اللہ، اللہ کے نبی کوئی حاجت، اور یہ کہتے ہیں اب بتائیے یہ سوال ایسا ہے جناب جبریل کا جناب ابراہیم سے کہ جس کا جواب نہ ہاں صحیح ہے نہ نہیں صحیح ہے، نہ اس کا جواب ہاں صحیح ہے نہ اس کا جواب نہ صحیح ہے. کیوں؟ اگر کہیں کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے تو صرف غنی تو اللہ کی ذات ہے، یعنی کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے کسی چیز کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. تو اگر جناب ابراہیم کہتے کہ کوئی حاجت نہیں تو استغنا لاحق ہو جائے جو شان کبریائی ہے. اگر کہہ دیں کہ ہاں، اگر کہہ دیں کہ نہیں تو استغنا لاحق ہو جائے، اور اگر کہیں نہیں تو شان خلت تو دامن خلت داغدار ہو جائے. ارے خلیل ہو اللہ کے، دوستی کا دعویٰ ہے اللہ سے، وہ مدد غیر سے مانگ رہے ہو. یعنی سوال اتنا مشکل اور وقفہ اتنا کم کہ جس کا جواب نہ ہاں صحیح ہے نہ صحیح ہے. اگر ہاں نہیں کہہ دیں تو استغنا لاحق ہو جائے، اگر ہاں کہہ دیں تو دامن خلت داغدار ہو جائے. اب بتائیے کتنا مشکل کام ہے یہ. تو جناب ابراہیم کا جواب سنیے. جناب ابراہیم کہتے ہیں ایک بار دیکھا جبریل کو، کہا کہ کوئی حاجت اللہ کے نبی؟ کہا کہ ہاں مگر تم سے نہیں. حاجت کا اقرار کر کے اپنے دامن کو استغنا سے بچایا، تم سے نہیں کہہ کے اپنے دامن کو خلت سے بچایا. نہ جواب ہاں صحیح تھا نہ جواب نہیں صحیح تھا. تو جناب ابراہیم کا کیا جواب ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ ہاں حاجت تو ہے، حاجت کا اقرار کر کے اپنے دامن کو استغنا سے بچا لیا، اور تم سے نہیں کہہ کے یہ کہہ دیا کہ دیکھو جس کے خلیل ہیں وہ میری بات کو سمجھتا ہے، وہ میرے دل کی کیفیت سے واقف ہے، تم سے نہیں حاجت ہے. بس ارباب اللہ، ارباب فہم، اتنا مشکل سوال تھا. اب یہ خالق کائنات نے یہ جو واقعات قرآن میں نقل کر دیے ہیں، جو قرآن میں رکھ دیے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے درس کے لیے ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے عوام الناس کو، اللہ بتانا چاہتا ہے مسلمین کو کہ دیکھو نبی کا دماغ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایسے ہنگامی حالات میں بھی غلط جواب نہیں نکلتا. درود بھیج دیجیے محمد والے. یہ اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں، واقعی ابراہیم سے سبق لیجئے نا. اللہ نے تو سبق کے لیے کیا ہے، کہا کہ دیکھو نبی کا دماغ اتنا قوی ہوتا ہے کہ جو اس مشکل وقت میں، جو اتنے قلیل وقت میں، جو فریکشن آف سیکنڈ کے وقت میں جو جواب غلط نہ دے، ارے کیا معاذ اللہ اس کا دماغ ہلکے سے بخار میں معوف ہو جائے گا. تو بس یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے، میں کہتا ہوں کہ انبیاء کا قصیدہ ہے. اور کسی دماغ میں موقع ملا تو میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ یہ پوری نماز، یہ پورے روزے، اگر انسان اس کے حقیقی متن تک پہنچ جائے تو ہر مدح آ کے منتہا ہوتی ہے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ جس کے بارے میں کہہ دیا، جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ وما خلقت والانس الا لیعبدون، اور یہ کہا کہ اگر تم نہ ہوتے، ہاں تو اگر تم کو نہ خلق کیا ہوتا تو نہ کچھ نہ ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ کچھ ہوتا، نہ زمین کا سب سے کچھ نہیں. تو تخلیق وجہ کائنات، تو اس کائنات کا ہر ذرہ
ممنون کرم محمد و آل محمد ہونا چاہیے. اور اسی لیے صلوات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اور یہ ویسا عمل ہے کہ اللہ نے کسی عمل میں اپنے کو اور کسی کو شریک نہیں کیا ہے. یہ اس کی توحید ہے کہ اس نے اپنے عمل میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے. لیکن صلوات کی منزل اتنی عظیم ہے، صلوات کی منزل اتنی عظیم ہے کہ جس کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے، جس کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے. اس کی حقیقت تو سمجھیے. ان اللہ و ملائکتہ و یصلون علی النبی، اللہ صلوات بھیجتا ہے، انبیاء صلوات بھیجتے ہیں، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. اے مومنین تم بھی یہ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. تو بس ارباب فہم کہ یہ اس امتحان کے بعد جس میں جناب ابراہیم پے در پے امتحان دیتے چلے گئے اور ہر اس میں کامیابی ملی، تو اس کے بعد جب امامت کا منصب ملا تو امامت کا منصب چونکہ امامت ہدایت کا منصب ہے، اس لیے اس منصب کو قیامت تک کے لیے قائم رہے گا. تو یہ جب تک انسانوں کو ہادی کی ضرورت رہے گی تب تک ہدایت کا منصب کامیاب رہے گا. تو اس لیے جناب ابراہیم نے اس کی نیابت کی. اور یاد رکھیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، علی خلیفہ ہیں رسول کے بلا فصل، بیچ میں کوئی نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ خلافت یا نیابت کس چیز کی ہوتی ہے؟ نیابت اس عہدے کی ہوتی ہے جو عہدہ باقی رہنے والا ہو. اب جیسے پرویز صاحب ہیں ماشاءاللہ اسکول میں پڑھاتے ہیں، اچھا اسکول ہے، انٹر کالج ہے، لیکن اگر پرنسپل صاحب کو کہیں 10 دن کے لیے باہر جانا پڑے تو بتائیے کہ اسکول کا چارج کس کے پاس ہوگا؟ وائس پرنسپل. یہی تو قانون ہے نا کہ نائب کے پاس ہوگا. جو عہدہ دار ہے جب وہ نہیں رہے تو اس کا عہدہ دوسرے کو، جو اس کا نائب ہے، اس کو منتقل ہوگا. اگر پرنسپل چلا جائے تو چارج وائس پرنسپل کو مل جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ حادثاتی طور پہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی ڈیتھ ہو جائے ایک دم سے تو فوراً چارج وائس پریزیڈنٹ کو مل جاتا ہے. یہ ہر جگہ ایسے اہم اس میں وائس پریزیڈنٹ. لیکن صاحب یہ اسکول میں جس میں پرنسپل صاحب 10 دن کے لیے چلے گئے اور وائس پرنسپل کو چارج مل گیا. اب اگر خدا نخواستہ اسکول بند ہو جائے، اب اگر اسکول بند ہو گیا تو چارج کس کو ملے گا؟ اب اگر اسکول بند ہو گیا تو چارج کس کو ملے گا؟ ان کا نہیں، اب عہدہ ہی ختم ہو گیا تو اب چارج واج کیا؟ اب جب عہدہ ہی ختم ہو گیا تو اب چارج کیا؟ میں جو خلیفہ کہتا ہوں، میں جو نائب کہتا ہوں کہ یہ رسول کے نائب ہیں بلا فضل، تو جب نبوت ختم ہو جانے والی ہوئے تو اس کا نائب کیسا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کہ جب عہدہ ختم ہو گیا تو نیابت کیسی؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلیفہ ہیں، ان کے نائب ہیں، رسول کے نائب ہیں، لیکن اللہ نے کہا رسالت تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بس اب اس دن سب ختم، اتمام دین ہو گیا، اب ختم، اس کے آگے چیپٹر کلوز، اب کچھ نہیں، اب اسکول بند کر دیا گیا. اب جب اسکول بند ہو گیا تو وائس پرنسپل کہاں ہے نا؟ یہ بات ہے نا سمجھ کے یہ کیا ہوگا. تو حضور والا یاد رکھیے کہ غدیر نیابت رسالت کا نام نہیں ہے، غدیر نیابت نبوت کا نام نہیں ہے. یہ غدیر نہ نیابت رسالت ہے، غدیر نہ نیابت نبوت ہے.
غدیر تسلسل امامت کا نام ہے. غدیر اس لیے کہ وہ جو ہدایت کا سلسلہ تھا، اور میں نے کہا کہ ہمارے نبی امام کا عہدہ ان کے پاس بھی ہے، تو وہ جو ہدایت کا سلسلہ تھا اس کا سلسلہ آگے